وہ اس بل سے ناراض ہیں، پریشان ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ان کے مذہبی معاملوں میں حکومت جو ہے وہ دخل دے رہی ہے. آخرکار جو ممبر چن کے آتے ہیں، لوگ بھیجتے ہیں، ان کا فرض ہے لوگوں کے جذباتوں کی وہ ہاؤس میں ترجمانی کرے، اور ممبر یہی کرنا چاہتے تھے. اب بدقسمتی سے ان کو شور شرابے کے علاوہ اس بار کوئی طریقہ ملا نہیں جس کا استعمال کر کے وہ لوگوں کی بات وہاں پہ رکھتے، کیونکہ غلط نہیں ہے نا اب ان کی سوچ. ہم سب اس وقف کے بل سے جو ہے پریشان ہوئے، اور ہمیں لگا کہ اس کی ضرورت تھی نہیں، اور سوچ سمجھ کے صرف ایک ہی مذہب کو جو ہے قانون کے تحت نشانہ بنایا گیا. ہر مذہب کے پراپرٹیز ہیں، ہر مذہب کے جائیداد ہیں، ہر مذہب کا ایک سوشل یا چیریٹیبل فنکشن ہے، ہر مذہب کے اپنے اپنے ادارے ہیں. لیکن صرف اس بل کے تحت اب اس وقف بل کے تحت اب غیر مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ریویو کر سکتے ہو کہ وقف کا جو ہے ایکٹیویٹی کیا ہے. مجھے بتائیے نا، آپ غیر ہندوؤں کو کسی شرائن بورڈ میں ڈالتے ہو؟ کیا کسی غیر ہندو کو آپ اجازت دیتے ہو کہ وہ ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے جو کاریہ ہیں ان پہ نگرانی رکھیں، یا امرناتھ جی کے شرائن بورڈ پہ نگرانی رکھیں؟ ذرا مجھے دکھائیے نا، قانون بدلا کے ایس جی پی سی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو گولڈن ٹیمپل اور باقی گرودواروں کو دیکھتے ہیں، ذرا مجھے کوئی نان سکھ وہاں لگا کے دکھا دیجئے. لیکن اب اس وقف بل کے تحت مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا غلط ہے، اور اسی چیز کا ہمارے ممبر جو ہیں وہ ایجیٹیٹ کر رہے تھے. اب چلیے، ہاؤس میں جو وہ بات نہیں کر سکے، اب پارٹی نے شاید فیصلہ کیا ہے کہ باقیوں کے ساتھ وہ اس چیز کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے. لے جائیں، عدالت فیصلہ کرے. سر 3 دن کا دورہ رہا امت شاہ جی کا، سیکورٹی ریویو میٹنگ بھی، ڈیولپمنٹ میٹنگ بھی ہوئی، تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیسے سیکورٹی میں انہوں نے کہا کہ زیرو ٹالرنس ٹو ٹیررزم، ڈیولپمنٹ کی بھی میٹنگ. زیرو ٹالرنس تو ہونا ہی چاہیے. مجھے بتائیے نا، کس حکومت نے ٹیررزم کو ٹالریٹ کیا؟ کم از کم جس حکومت کے ساتھ میں جڑا رہا ہوں اس حکومت نے کبھی ٹیررزم کو ٹالریٹ نہیں کیا. میں تو مان کے چلتا ہوں کہ ہمیں جموں کشمیر کو وہاں تک پہنچانا چاہیے جہاں 2014 میں نے چھوڑا تھا. 2014 میں آپ یاد کریے تو سب سے کم ملیٹنسی جموں کشمیر میں تھی. پورا جموں ہم نے ملیٹنسی سے آزاد کیا ہوا تھا. کشمیر میں ماں سوائے 2-2.5 ڈسٹرکٹس کے وہاں پہ بھی ملیٹنسی آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. تو زیرو ٹالرنس اس وقت ہمارا بھی تھا. آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ملیٹنسی نہ رہے، لیکن میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، لوگوں کو ساتھ لیے بنا آپ ملیٹنسی کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہو. اس لڑائی میں لوگوں کو ساتھ لینا ضروری ہے. اب آگے جا کے وہ کس طرح اس میں اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، اس میں جہاں تک چنے ہوئے نمائندوں کا جو ہے رول ہے، ہم اپنا رول ادا کرتے رہیں گے. سر، انڈیا چائنا ریلیشن پہ ایکسٹرنل افیئر منسٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا اور چائنا جو ہے وہ ایک پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے، مطلب موونگ ٹوورڈز پازیٹیو ڈائریکشنز. تو اس کو کس طرح سے؟ ہر ہمسائے کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے چاہیے. اگر ہمارے ملک اور چین کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. بارڈر کو لے کے آج بھی ہمارا جو ہے اگریمنٹ ہے نہیں. چین مانتی ہے کہ لداخ کا کافی سارا حصہ ان کا ہے، اروناچل کا حصہ ان کا ہے. اب اگر چین اس چیز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ لداخ اس ملک کا حصہ ہے، اروناچل اس ملک کا حصہ ہے، تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے رشتے جو ہیں وہ ٹھیک ہونے چاہیے. سر وہیں صرف اپوزیشن جو ہے پی ڈی پی، انہوں نے کہا کہ آپ فوٹو کھنچا رہے ہیں کرن رجیجو کے ساتھ، تو کس طرح دیکھتے؟ اور ریڈ کارپیٹ وہاں بچھایا جا رہا ہے. جن لوگوں نے بی جے پی کی گود میں بیٹھ کے دودھ اور ٹافی کی سیاست کی، وہ لوگ میرے اوپر آج انگلی اٹھائیں کس منہ سے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک 2016 کے قتل غارت کے لیے لوگوں سے معافی نہیں مانگی. یہ وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. ہم اسی اسمبلی کی بات کریں، میں اس وقت ممبر تھا، اپوزیشن میں بیٹھتا تھا.
मुझे महबूबा मुफ्ती की तकरीरें याद हैं। क्या हम भूल जाएं कि जो आज असेंबली में बड़ी बड़ी तकरीरें कर रहा था वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई ये था चेयरमैन या कुछ, उसने क्रिकेट बैट वगैरह बांट के नौजवानों को गुमराह करके उस वक्त के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह के प्रोग्रामों में यूथ को घसीट के लिया। आज वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए। मैंने कब इनकार किया कि मैंने रिजिजू साहब के साथ फोटो नहीं खिंचवाया, लेकिन मेरा कोई वहां उनके साथ प्रोग्राम था नहीं। इत्तेफाक की बात थी कि हम एक ही बाग में एक साथ आए। मैं अपने वालिद साहब को लेके आया था, मैं अपने बेटों को वहां लेके आया था, वो अपनी फैमिली को लेके आया था। अब उन्होंने उस वक्त अपनी फैमिली के साथ फोटो खिंचवाना चाहा, उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि एक फोटो लें। क्या मैं इनकार करता? मैं इतना बदतमीज नहीं हूं ना। अब मुझसे कोई ये कहे कि एक फोटो ले लेते हैं, मैं क्यों इनकार करूं? लेकिन उसको सियासी रंग देना वो यही लोग दे सकते हैं ना, अब जिन्होंने जम्मू कश्मीर की तबाही की है। सर, स्टेटहुड के रिस्टोरेशन के लिए कितना एग्रेसिवली अभी भी आप एफर्ट्स लगा रहे हैं? हमारी एफर्ट्स में कोई कमी नहीं आएगी। स्टेटहुड हमारा हक है, स्टेटहुड का हमारे साथ वादा हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द जो है ये सिलसिला और ये प्रोसेस शुरू होगा। सर, रिसेंटली अभी जिस तरह यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ जो लाया है, उससे आप इंडियन इकोनॉमी में उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? अब मेरा इंडियन इकोनॉमी के साथ ताल्लुक जरा कम है, लेकिन जो थोड़ी बहुत मैं अकल रखता हूं, जाहिर सी बात है कि ट्रेड जो फ्री ट्रेड का सिलसिला होना चाहिए उसमें रोक लगेगी। अगर अमेरिकन इकोनॉमी को धक्का पड़ा तो दुनिया की इकोनॉमी को धक्का पड़ेगा। ये मतलब अजीब सा सिलसिला है कि जिस मुल्क ने दुनिया को फ्री ट्रेड का एक सबक सिखाया था, एक मिसाल कायम की थी, आज वही मुल्क जो है फ्री ट्रेड के खिलाफ काम कर रही है। आज आप ज्यादा चीन को फ्री ट्रेड के हक में देखते हो बनिस्बत के अमेरिका को। अमेरिका को अब ये अजीब सा हाल है, अमेरिका अब चीन का रोल अदा कर रही है और चीन अमेरिका का रोल। मुझे लगता है इन दोनों को अपना अपना रोल अदा करना चाहिए। प्रोटेक्शनिस्ट जो है पॉलिसीज वो किसी के फायदे की नहीं है। मुझे याद है जब मैं वाजपेयी साहब की हुकूमत में था और हमें अपने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स जो हैं वो हटाने थे, सबसे ज्यादा दबाव वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिका की तरफ से था। आज वही मुल्क जो है इंपोर्ट्स को कर्ब करने के लिए टैरिफ्स का इस्तेमाल कर रही है। थैंक यू सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।